سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلی۔ ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار۔ بہار کے دو موسم ہوا کرتے ہیں، اسی لیے مہینے بھی دو ہیں بہار کے نام سے، ربیع الاول، ربیع الثانی، پہلی بہار، دوسری بہار۔ بہار کا جو پہلا موسم ہوتا ہے اس موسم میں پھول کھلتے ہیں، درختوں پر نئے پتے آتے ہیں، ہر طرف سبزہ اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اور جب بہار کا دوسرا موسم آتا ہے ان پھولوں سے پھل نکلتے ہیں، کچھ پھل پک بھی جاتے ہیں۔ پہلے مہینے کو ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ، دوسرے کو ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک تاریخی بات ہے، تصدیق نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کئی سالوں سے، 50-60 نہیں، صدی تقریباً، کئی سالوں سے عرب نے بہار مہینہ نہیں دیکھا تھا۔ موسمیاتی تبدیلی جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہی موسمیاتی تبدیلی تھی۔ عرب نے ایک طویل عرصے سے بہار کا موسم نہیں دیکھا تھا۔ بہار بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، جس مہینے پیدا ہوئے، عرب نے ایک طویل عرصے کے بعد بہار کا موسم اسی مہینے میں دیکھا۔ ربیع الاول اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جناب سرکار دو عالم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ اعزاز قمری 12 مہینوں میں ماہ ربیع الاول کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے یہ مہینہ بڑا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم کریں وہ کام کر لو، جس معاملے سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، اے میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور علیہ السلام نے وہ دو چیزیں کون سی گنوائیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، انہیں تھامے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، حضرات صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم، وہ انکار کرنے والا ہے، وہ انکار کرنے والا۔ تو میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی یہ آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث مبارکہ یہ پوری امت کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ اگر پوری امت کامیابی چاہتی ہے تو وہ کامیابی کا دار و مدار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت زندگی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، کل قیامت میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا، تب جا کے زندگی گزاریں گے حضور کی سیرت کے مطابق۔ حضور کی سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حضور کی سیرت کا تاریخی پہلو، اور اکثر و بیشتر ہمارے خطباء، ہمارے علماء، ہمارے واعظین حضور کی سیرت کا یہی پہلو بیان کرتے ہیں۔ تاریخی پہلو میں کیا ہے؟ حضور کی پیدائش سے پہلے عالم کا کیا حال تھا، پوری دنیا میں کیا چل رہا تھا، حضور کی پیدائش کیسے ہوئی، حضور نے بچپنا کیسے گزارا، لڑکپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، نبوت سے پہلے کی زندگی کیسے گزاری، نبوت کے بعد کی زندگی کیسے گزاری، مکی زندگی کیسے گزاری، ہجرت کیسے کی، مدنی زندگی کیسے گزاری، غزوات میں شرکت کیسے کی، حضور کی وفات کیسے ہوئی، یہ ایک تاریخی پہلو ہے حضور کی زندگی کا، حضور کی سیرت کا، انکار اس سے بھی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ہم یہی پہلو سنتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، حضور کی سیرت کا ایک اور بہت بڑا پہلو ہے جو بہت کم بیان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حضور کی سیرت کا عملی پہلو۔ حضور علیہ کہ جن اعمال کے اندر حضور کی امتیوں کی کامیابی پوشیدہ ہے، حضور کی امتیوں کی کامیابی کا راز حضور کے ہے، یہ حضور کی سیرت کا عملی پہلو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی پہلو بھی بہت طویل ہے، بہت سے اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو مزین کیا تھا۔ میں مختصر وقت میں حضور کی اس عملی پہلو کے چند نکات اشارتاً بیان کروں گا۔ سب سے پہلا وصف، سب سے پہلا عمل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عملی سیرت کا ہے، جو حضور کے ہر امتی کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقیدے پر بڑے پختہ تھے۔ عقیدے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پختہ، ہر قسم کی تکالیف، ہر قسم کا پروپیگنڈا، ہر چیز برداشت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فاران کی چوٹی پر سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، دعوت اسلام دی، اور وہ وقت تھا کہ سننے والے جتنے تھے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف بن گئے۔ سگے چچا جنہوں نے پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پھینکے، سب مخالف ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عقیدہ توحید سے، دعوت اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی پہلو ہے، یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ امت بھی اپنے عقیدے کے اوپر ایسے ہی ڈٹ اور جم جائے جیسے اس امت کا نبی اپنے عقیدے پر ڈٹ اور جم گیا تھا۔ مشرکین کا وفد حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اپنے بھتیجے کو سمجھا دو
کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے ورنہ بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑ جائے گا۔ جب چچا ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے سامنے مشرکین کی اس بات کو رکھا کہ بھئی مشرکین کا بہت بڑا وفد قبیلے کا آ چکا ہے، اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ ورنہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ پتہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو کیا جواب دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان ان سے کہہ دو کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، اتنی بڑی تکلیف بھی دے دو، میں اپنے عقیدے سے اور دعوت اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اپنے عقیدے دعوت اسلام پر پختگی تھی کہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا، عقیدے اور دعوت اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ امت کے لیے حضور کی سیرت کے عملی پہلو کا پہلا جز ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس عملی سیرت کا دوسرا جز کہ حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر بہت بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ حضور کو بڑی پیشکشیں ہوئیں کہ آپ اپنی دعوت سے اس دین سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مشرکین کا وفد، نمائندہ وفد حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اپنے بھتیجے سے کہو آپ کیا چاہتے ہو؟ مال و دولت چاہتے ہو؟ سارے عرب کی مال و دولت لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، دعوت اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ شادی چاہتے ہو؟ عرب کی خوبصورت جوان لڑکی آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دیں گے، اب ہٹ جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو؟ عرب کا سردار بنا دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سلطنت چاہتے ہو؟ عرب کی صدارت آپ کے ذمے لگا دیں گے، لیکن اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ یہ سب کچھ میں دین اسلام پر قربان کرتا ہوں، مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنے دین سے، اسلام سے، دعوت سے پیچھے میں نہیں ہٹ سکتا۔ میرے مسلمان دوستو، آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، حالات کا ہیر پھیر آتا ہے اور کوئی قادیانی، کوئی عیسائی وہ آ کر اس کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے، یا کوئی دوشیزہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ اپنے دین کا سودا کر کے یا تو اس مال و دولت کے پیچھے چل پڑتا ہے یا تو اس دوشیزہ کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں میرے مسلمان دوستو۔ یہ حضور کی سیرت کے عملی پہلو کا پہلا جز تھا کہ ہم اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے اسلام اور اس دعوت والے کام کے اوپر پختگی سے آ جائیں۔ یہ حضور کی عملی سیرت کا پہلا جز ہے۔ حضور علیہ السلام کی عملی سیرت کا دوسرا جز، 3 اجزاء بیان کروں گا۔ کہ حضور علیہ السلام عبادات کے اندر طویل قیام کرتے تھے، طویل قیام۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنا طویل قیام کرتے کہ حضور کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے ہر ایک ذرا سوچے نا، ہم بھی تو حضور کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم بھی حضور کے سچے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی عبادت کے اندر اتنا طویل قیام کیا کہ ہمارے جسم کو تکلیف پہنچی ہو؟ ہم نے کبھی اتنا طویل قیام کیا؟ حالانکہ حضور بخشے بخشائے معصوم، حضور کے لیے جنت بنائی گئی، اپنے آپ کو عبادات کے اندر پاریں اور ہم عبادات سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک رات میں نے حضور کے ساتھ قیام کیا اس غرض سے کہ میں حضور کی رات کے اعمال کا جائزہ لوں کہ حضور رات کو کیا اعمال کرتے ہیں۔ فرماتے
حضور نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے تہجد کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ شروع کی۔ پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ گئے 2.5 سپارے، دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران 1.5 سپارہ، تیسری رکعت میں پوری سورہ نساء 1.5 سپارہ، چوتھی رکعت میں پوری سورہ مائدہ تقریباً 1 سپارہ، 4 رکعت کے اندر تقریباً 5.25 پارے پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج اگر امام صاحب فجر کی 2 رکعتوں کے اندر 2 پورے رکوع پڑھ لینا تو نماز کے بعد مقتدیوں کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج امام صاحب نے کیا کر دیا ہے؟ میرے مسلمان دوستو، ہم اپنی زندگیوں کے ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں، فرائض کے اندر بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سنتوں کے اندر بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، نوافل کے اندر بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی عاشق رسول، عشق رسول کے لیے زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں، عشق رسول کے لیے حضور کی سیرت کو گلے سے لگانا پڑتا ہے۔ عشق رسول منانے سے نہیں آتا، عشق رسول اپنانے سے آتا ہے۔ رسول منانے سے نہیں آتا، عشق رسول کے لیے حضور کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے، جیسے حضور زندگی گزار گئے اس طرح پڑھ۔ قرآن ہمیں الف لام میم پڑھنے نہ آئے، نمازوں کے اندر سورہ اخلاص کی ایک رکعت ایک آیت پڑھیں اور منانے کے لیے ہم عشق رسول چل پڑیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ اپنی ذات کو دھوکا ہے، کسی اور کو دھوکا نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری عبادات حضور والی عبادات بن جائیں، ہمارا قرآن حضور والا قرآن بن جائے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، کوئی نہیں دے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نکل پڑو حضور کے عشق کے نعرے لگاؤ، میں یہ کہتا ہوں گھر میں بیٹھے رہو، لیکن آپ کو حضور کی سیرت آنی چاہیے۔ نماز کا پتہ ہو، قرآن آپ کو آتا ہو، نماز حضور والی پڑھتے ہو، قرآن حضور والا پڑھتے ہو، سیرت آپ کی حضور والی ہو، چہرہ آپ کا حضور والا ہو، لباس آپ کا حضور والا ہو، گفتگو آپ کی حضور والی ہو، دنیا میں کامیاب ترین انسان آپ ہو۔ یہ سب کچھ نہیں آتا اور نکل پڑے روڈوں پر، میرے مسلمان دوستو کامیاب نہیں، ناکام اپنی ذات کو دھوکا ہے، دھوکے میں مت پڑو۔ تیسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نرم مزاج تھے، مزاج میں تبدیلی لاؤ۔ حضور کی عملی سیرت ہے یہ، حضور یہ عمل کر کے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آیا اور آ کر مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا پیشاب کرنے کے لیے۔ سنیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ایک دم سے اٹھنے لگے کہ اس کو پکڑیں، باہر نکالیں، مسجد نبوی ہے، حضور کی موجودگی ہے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھا دیا، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تشریف رکھو۔ جب وہ پیشاب کر کے مکمل فارغ ہو گیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ بھائی پانی لاؤ اور اس پیشاب پر پانی بہا دو۔ اس دیہاتی سے بلایا کہ آؤ بھائی میرے پاس، اپنے پاس بٹھا کر انتہائی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ حضرت یہ مسجد نبوی ہے، اس کے تقدس کو پامال مت کیا کرو، مسجد نبوی کے اندر پیشاب پخانہ نہیں کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد کے تقدس کا علم تو نہیں تھا۔ انتہائی نرمی کے ساتھ سمجھایا، دیہاتی آدمی تھا، بات سمجھ آ گئی، اٹھا گیا، اپنے قبیلے والوں کو جا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس ایک نرمی اور اخلاق کا نتیجہ یہ بنا کہ قبیلے کے کئی افراد حضور کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات نرم مزاج ہے، اللہ رب العزت کی ذات نرم مزاج ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت کی ذات نرم مزاج ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتی ہے، اور نرم مزاجی پر اللہ وہ دیتا ہے جو سخت مزاجی پر میرا رب نہیں دیتا۔ مزاجوں کے اندر نرمی لاؤ، سختیوں کو مزاجوں سے دور کرو۔ حضور کی سیرت کا عملی ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔